آج ویو 360 میں کیا گزشتہ 13 سال سے امریکہ میں سزا کاٹنے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے؟ گوانتانامو بے میں جن قیدیوں سے اب تک میں ملا تھا وہ ان سے زیادہ نفسیاتی صدمے کا شکار ہیں۔ آپ کو ملوائیں گے ایک 73 سالہ فرانسیسی بازیگر سے جو اب بھی بغیر کسی حفاظت کے کرتب دکھاتے ہیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اور سمندری کائی کی کاشت سے اضافی آمدنی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ چند ہفتے پہلے 2008 سے امریکہ میں قید پاکستانی شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ہونے والی کوششوں کی خبریں ہم اکثر میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے امریکہ کے دورے پر ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کرنے کا سوچ سکتا ہے، لیکن قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنے اس شو میں، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس پر۔ آج ایک ایرانی وفد ریاض میں سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بات چیت کے لیے سعودی عرب پہنچا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی گزشتہ ہفتے چین میں ہونے والی ملاقات کے بعد اسی طرح کا ایک سعودی وفد تہران کا دورہ بھی کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ معاہدے کے نتیجے میں 7 سال بعد سفارتی مشنز دوبارہ کھولنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ فون پر گفتگو میں یمن کے ساتھ امن کے لیے ایک زیادہ جامع راستہ اختیار کرنے کی کوششوں کو سراہا اور ان کے لیے مکمل امریکی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق امریکی مشیر نے صدر بائیڈن کے اس عزم کو بھی دہرایا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب اگر خطے کی ڈیولپمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو طالبان حکومت کے ترجمان ذبیحہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت اقوام متحدہ کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال رہی، لیکن خواتین کے کام کرنے پر پابندی خاندانی اہمیت کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ اقوام متحدہ کے دفاتر میں افغان خواتین کے کام کرنے پر طالبان کی طرف سے لگائی گئی پابندی کا حل ڈھونڈنے کے لیے قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے دورے پر ہیں۔ تھامس ویسٹ دوحہ میں قطری حکام، افغان سول سوسائٹی کے نمائندوں اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ طالبان نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں خواتین کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جس کی اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت کی ہے۔ طالبان خواتین پر دیگر عالمی امدادی اداروں میں کام کرنے پر اس سے پہلے ہی پابندی عائد کر چکے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کی، جو کہ اوورآل دیکھتے ہیں کہ جولائی 2008 سے افغان پولیس نے کیمیائی مواد اور ایسی تحریریں رکھنے پر جب انہیں گرفتار کیا تھا جس میں 9/11 کے حملوں کا ذکر تھا، تو سرکاری بیان کے مطابق جو اس وقت ریلیز کیا گیا، ڈاکٹر عافیہ نے ان اشیاء کی برآمدگی پر پوچھے جانے والے سوالات پر رائفل اٹھا کر امریکی فوجیوں پر گولیاں چلائیں، مگر اس حملے میں کوئی امریکی فوجی زخمی نہیں ہوا تھا یا کوئی بھی امریکی زخمی نہیں ہوا تھا۔ سن 2010 میں عافیہ صدیقی کو ایک امریکی عدالت نے افغانستان میں امریکی فوج اور حکومت کے اہلکاروں پر مبینہ طور پر قاتلانہ حملہ کرنے کے 7 الزامات میں مجرم قرار دے کر 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ حال ہی میں انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی وکیل جو ہیں، انہوں نے کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ نے کہا ہے کہ ان کا مشن عافیہ صدیقی کو رہا کروانا ہے، جو اس وقت امریکی ریاست ٹیکساس کی ایک وفاقی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ یہ کتنا ممکن ہے، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ فروری میں گوانتانامو بے کیوبا سے 2 پاکستانی بھائیوں عبدالرحیم غلام ربانی اور محمد احمد غلام ربانی کی 20 سال بعد رہائی کو ممکن بنانے والے انسانی حقوق کے ایک ممتاز امریکی وکیل کلائیو اسٹیفرڈ سمتھ کا اگلا مشن عافیہ صدیقی کی رہائی ہے۔ میں جنوری میں ان سے ملنے گیا تھا۔ گوانتانامو بے میں جن قیدیوں سے اب تک میں ملا تھا وہ ان سے زیادہ نفسیاتی صدمے کا شکار ہیں۔ عافیہ صدیقی پر الزام تھا کہ انہوں نے 2008 میں افغانستان کے صوبہ غزنی میں افغان پولیس کے ایک کمپاؤنڈ میں ایک امریکی فوجی افسر کی رائفل اٹھا لی اور امریکی فوجیوں اور FBI کے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جب وہ عافیہ کے القاعدہ کے ساتھ مبینہ روابط کی تفتیش کر رہے تھے۔ اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا،
आफिया सिद्दीकी को 2010 में न्यूयॉर्क की एक वफाकी अदालत में अमेरिका से बाहर अमरीकी शहरियों पर कातिलाना हमले की कोशिश समेत 7 इल्जामात के तहत 86 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अमरीकी वफाकी अदालत से इतनी बड़ी सजा सुनाए जाने के बाद क्या उनकी रिहाई मुमकिन है? And what we need to come up with कुछ भी मुमकिन है, हमें इसका हल निकालने की जरूरत है। उन्हें पाकिस्तान के किसी नफ्सियाती अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है जहां उनका इलाज हो सकता है, जिसकी उन्हें वाज़ेह तौर पर जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम इस पर काम कर सकते हैं। शायद हम कोई ऐसा मुआहिदा कर लें जिसमें कैदियों का तबादला मुमकिन हो सके, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम पाकिस्तान से चाहते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर शकील आफरीदी, जिन्होंने बिन लादेन के कत्ल में अमेरिका की मदद की थी। लिहाजा अगर हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे दोनों फरीक मुतमईन हो जाएं, तो मुझे ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि हम इस खातून को पाकिस्तान में उनके खानदान के पास वापस ना पहुंचा सकें। आफिया सिद्दीकी इस वक्त टेक्सास के फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन की मेडिकल फैसिलिटी में अपनी सजा काट रही हैं। सवाल ये है कि क्या अमरीकी कानून के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को रिहा या एक कैदी की हैसियत से पाकिस्तान मुंतकिल किया जा सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है कानून के अंदर कि आप उसको उनकी कन्विक्शन को चैलेंज कर सकें। इंटरनेशनल प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम एक है जिसके तहत अगर किसी और मुल्क का मुजरिम है वो यहाँ पे जेल काट रहा है तो उसमें एक फैसिलिटी है कि उसको वापस उसके मुल्क में भेजा जाए और वही जो इनकी यहाँ पे सजा है वो वहाँ पे काट सकते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका की कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है, तो ये जो काम है ना ये प्रिजनर एक्सचेंज वाला ये कानून के तहत होता है और उसमें भी डिस्क्रेशन है स्टेट डिपार्टमेंट की और यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट की। पहले तो सारा वो लीगली कि वो उसमें क्वालिफाई करते हैं ट्रीटी है, तो ट्रीटी नहीं है। फिर उसके बाद मल्टीलैटरल ट्रीटीज होती हैं कुछ, पाकिस्तान उसका भी मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है कि उसका मेंबर नहीं है। और तीसरी चीज जो अवेलेबल है वो कंपैशनेट रिलीज होती है एक कानून के तहत, वो भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अमेरिका के मुमताज तालीमी इदारों ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी और मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की है। आफिया 1991 से जुलाई 2002 तक अमेरिका में मुकीम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में आफिया सिद्दीकी कराची पाकिस्तान में अपने 3 कमसिन बच्चों के हमरा पुरअसरार तौर पर लापता हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौजूदगी का इंकशाफ अफगानिस्तान में बगराम के अमरीकी फौजी अड्डे में हुआ था। अमरीकी हुकाम ने कहा है कि उन्हें उनके कब्जे से ऐसे दस्तावेजात मिली थी जिनमें डर्टी बॉम्ब बनाने के बारे में बात की गई थी और इसमें अमरीका के मुख्तलिफ मकामात की फहरिस्त भी दी गई थी जिन्हें निशाना बनाया जा सकता था। आफिया सिद्दीकी ने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया था। उन्होंने केस को अपील भी किया था हायर कोर्ट्स में, वो भी उनकी अपील जो है कामयाब नहीं हुई। और दूसरे जो कुछ हम उनको कहते हैं कोलैटरल अटैक होते हैं, इनफेक्टिव असिस्टेंस ऑफ काउंसिल, उन्होंने उसको भी ट्राई किया है। तो लगता है कि वो सारे जो भी एवेन्यूज थे उनको एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर इंसानी हुकूक के कारकुन बारहा आवाज बुलंद करते आए हैं और अवामी सतह पर कई बार उनके हक में मुजाहरे भी हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने आफिया सिद्दीकी को वापस लाने के लिए काफी इकदामात किए हैं? मामला कई दफा हाई कोर्ट भी आया, सुप्रीम कोर्ट भी गया, कुछ सीरियस एफर्ट नजर नहीं आई है। फॉर इंस्टेंस ये डेफिनेटली एट कंट्री टू कंट्री लेवल ये बात होनी चाहिए थी और फर्स्ट करें कि उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस ऐसे थे तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी की तरफ से अभी तक मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाल ही में दफ्तर खारजा को हिदायत की है कि वो आफिया सिद्दीकी की खैरियत और जल्द रिहाई के हवाले से वाशिंगटन में अमरीका और पाकिस्तान के मिशन के साथ राब्ते में रहे। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं है। 2013 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना ने इस मुआहिदे पर दस्तखत करने की मंजूरी दी थी, जो कि अब तक नहीं हो सका, और इस मुआहिदे के बगैर कानूनी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों का तबादला नहीं हो सकता। इस पर मज़ीद बात करते हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मानिया तारिक से, जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। मानिया, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों की मुंतकिली का मुआहिदा या प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी तो नहीं है, तो क्या कोई कानूनी मुतबादल है डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए पाकिस्तान के पास?
جی بالکل ہے. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں پرزنرز کے تبادلے کے لیے ایک پری ایگزسٹنگ اگریمنٹ یا ایک ایکسٹریڈیشن یا ریپیٹریشن ٹریٹی بالکل ہونا ضروری ہے. لیکن ان دا پاس ہم نے کافی انسٹنسز میں دیکھا ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں دیر ہیو بن نیگوسیشنز جس میں ایک سنگل پرزنر انڈیویجول پرزنر کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کیا گیا ہے. اب جہاں پہ ہم لیگیلٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ میں ایک آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو پاکستان نے اپنے شہریوں کو رینڈر بھی کیا ہے ٹو دا یو ایس گورنمنٹ. اب رینڈرنگ سے کیا مراد وہ یہ ہے کہ اب جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو یو ایس گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہماری سرٹن سٹیزنس پہ آن سسپیشن آف دیم بینگ انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان کے سروں پہ باؤنٹیز لگا دی. اب پاکستانی حکومت نے کیا کیا کہ وہ باؤنٹیز انہوں نے وصول کر دی اور ان شہریوں کو جو ہے وہ امریکی حکومت کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ سارا کچھ ہوا تھا تھرو illicit agreements, مطلب there was nothing legal about it. تو جہاں پہ ایسی نیگوسیشنز اور ایسی انڈر دا ٹیبل اگریمنٹس ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک ٹریٹی کے ناموجودگی میں جو ہے وہ بالکل یو ایس اور پاکستان نیگوسیشنز یا اگریمنٹس انٹر کر سکتے ہیں فار دا ریپیٹریشن آف ڈاکٹر عافیہ. تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور جو ٹرانسفر کی مثال ملتی ہے وہ کوئی اگر ڈائریکٹ ٹریٹی کے تحت نہیں تو اس طرح کے ایگریمنٹس کے تحت ضرور ہے. رائٹ. تو ایسے کیسز میں کمپیشنیٹ ریلیز کتنی ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا پاسبلٹیز ہیں اس کی؟ دیکھیں جی یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں. سو اٹس میئرلی آن چانس کہ کیا سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوں جن کے تحت جو ہے وہ قیدی رہا ہو جائیں یا ریپیٹریٹ ہو جائیں. بٹ اٹس ناٹ امپاسبل کیونکہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ان دا کیس آف سیف اللہ پراچا صاحب جو تھے جو ایک گوانٹانامو بے کے لانگسٹ سروائیونگ پاکستانی پرزنر تھے وہ ریپیٹریٹ ہوئے ہیں ابھی 2022 میں ہی. تو دس کائنڈ آف شوز اے ولنگنیس آن دا پارٹ آف دا یو ایس گورنمنٹ کہ وہ جو ہے قیدیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہا کر کے پاکستان واپس بھیجیں. اور یہ مثال جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ گوانٹانامو بے سے ریلیز ہونا اور واپس پاکستان ریپیٹریٹ ہونا از ناٹ اے اسمال ڈیل. اور ساتھ میں جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا تو 2 اور پاکستانی بھائی جو تھے ان کو بھی ریلیز کیا گیا. تو دیر از اے ولنگنیس ٹورڈز ریلیزنگ پاکستانی پرزنرز اینڈ سینڈنگ دم بیک ٹو پاکستان. سماریہ ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکس میں بھی دیکھیں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پاکستانی شہری تو ایٹ لیسٹ بیرون ممالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سزائیں کاٹ رہے ہیں مختلف جرائم میں جیسے عافیہ صدیقی بھی ہیں. عموماً حکومت انہیں ملک میں واپس لانے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہوتی ہے؟ کتنی سنجیدگی اس میں دکھائی جاتی ہے اور وسائل کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ ضرورت کیا ہے اور ہوتے کتنے ہیں حکومتوں کے پاس؟ دیکھیں اب یہ سوللی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی اور لابینگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے کتنا زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا کتنی زیادہ انٹر کرتے ہیں ٹو ٹاکس ود جو ہے ڈیٹیننگ اسٹیٹ پہ ہوتی ہے. اور ہماری آئین آرٹیکل 4 کے مطابق پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اٹ ہیز اے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دیئرز چاہے وہ جون سے بھی ممالک میں ہو. سو when the Pakistani government really gets into talks with other states تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ پازیٹیو نکلے ہیں. ابھی سری لنکا سے ہمارے 2021 میں 40 سے زائد قیدی واپس آئے ہیں. اس سے پہلے ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ہیں جس کے تھرو محمد بن سلمان نے ہمارے 2000+ قیدیوں کو جو ہے وہ پارڈن کیا گیا ہے. تو ایک چیز میں لاسٹ پہ میرے پاس وقت کی کمی ہے کوئکلی اگر آپ بتا سکیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ امریکی عہدیدار جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی شناخت میں جو مبینہ طور پر تعاون کرنے والے ڈاکٹر تھے شکیل آفریدی ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو اس کے مد نظر اس کے بدلے میں سوچا جا سکتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟ بالکل I think that is an excellent idea and if in exchange for him we can get back our citizen Dr. Afia so it would set a very good precedent as well and بالکل possibility ہے اور ضرور حکومت کو ان لائنز پہ سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مانیہ طارق آپ ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے. اور جو اس وقت سچویشن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے ہے پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس پہ آپ ہم سے بات کر رہی تھیں. آج کے دور میں سچائی اہم ہے.
दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर। मालूमात अब आपकी दस्तरस में, सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग। सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, सिर्फ VOA प्लस पर। और अब आपको मिलवाते हैं मशहूर फ्रांसीसी फनकार फिलिप पेटेट से, जिन्होंने हाल ही में अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में अपने फ़न का मुजाहरा किया। 73 साला फिलिप अभी तक किसी हिफाजती जाल या बगैर किसी हिफाजती बेल्ट के तार पर चलते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने अपने कुछ साबका शोज़ और मुस्तकबिल में अपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में बताया। फिलिप पेटेट 73 साल के हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो ज़्यादा मोहतात नहीं हुए हैं। तने हुए रस्से पर चलने में शोहरत याफ्ता फ्रांसीसी बाजीगर पेटी हाल ही में पहली मर्तबा परफॉर्म करने वाशिंगटन आए हैं, लेकिन उन्होंने नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम में 15 मीटर की बुलंदी पर तनी एक तार पर चलते हुए किसी हिफाजती जाल या हिफाजती बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी टीम को म्यूजियम की छत से जरा ही नीचे 30 मीटर लंबी तार नस्ब करने में तकरीबन 1 हफ्ता लगा। ये इमारत बाकमाल है। ये उन इंतहाई खूबसूरत मकामात में से एक है जहाँ मैंने कभी अपनी तार लगाई है। उन्होंने मार्च के आखिर में 2 मुख्तलिफ दिनों में अपनी महारत का मुजाहरा किया। एक शो बालिगों के लिए था और उसका मकसद म्यूजियम में बिल्डिंग स्टोरीज से मुतल्लिक नुमाइश के लिए फंड्स इकट्ठे करना था, जिसका अवाम के लिए इफ्तिताह नवंबर में होगा। दूसरा मुजाहरा खास तौर पर मकामी एलिमेंट्री स्कूल के तालिब इल्मों के लिए था। मुझे वो अच्छे लगे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उन्होंने कलाबाजी क्यों नहीं खाई। मैं चाहती थी कि वो कलाबाजी खाएं। अपने कई दहाइयों के करियर में फिलिप पेटी ने दुनिया भर की कुछ बुलंद तरीन इमारतों में परफॉर्म किया है। उनका पहला शो 1971 में हुआ था, जब उन्होंने नोट्रे-डेम डी पेरिस चर्च के 2 सतूनों के दरमियान तार पर चलने का मुजाहरा किया था। उन्होंने 1973 में सिडनी हार्बर के पार चलने का मुजाहरा किया। वो शायद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 1974 की अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जब उन्होंने शहर के हुक्काम से इजाजत लिए बगैर 2 सतूनों के दरमियान तनी एक तार पर चलने का मुजाहरा किया था और तमाशाइयों ने लगभग 400 मीटर नीचे से खौफजदगी के आलम में उन्हें देखा था। मैं बेताब था। मैं वो वॉक करने के लिए बहुत खुश था। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो सब उसी वक्त इख्तिरा किया गया। मेरा ख्याल था कि मैं उस पार जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं इस पार गया, फिर वापस आया और फिर मैं दूसरी तरफ वापस गया। मैं वहाँ 45 मिनट तक रहा। उसकी पहले से कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। फिलिप पेटी जो ही बहिफाजत नीचे उतरे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम उन्हें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बच्चों के लिए एक मुफ्त शो करने के बदले रिहा कर दिया गया। उस मशहूर शो के तकरीबन निस्फ सदी बाद वो आज तक रोजाना तार पर चलते हैं, अगरचे अब उनके तमाम शोज किसी मंसूबाबंदी या मंजूरी के साथ होते हैं। मैं तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। 1.5 घंटा वार्म अप और शुबदाबाजी, और 1.5 घंटा मैं अपने बाग में एक तनी रस्सी पर चलना। मैं अपनी सवाने उम्री लिख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में मुजाहरे करना जारी रखूँ। मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। फिलिप पेटी ने किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस और उनकी तैयारी के तवील मराहिल को बयान किया है। उन पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें मैन ऑन द वायर शामिल है, जिसने एक एकेडमी अवार्ड जीता था। मैक्सिम मॉस्कोल्कोव की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलुफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, जीती आरानी, मुर्तजा जहरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी फसल के बारे में जो समंदर में काश्त होती है। कैल्प भूरे रंग की समुद्री काई को कहते हैं, जो बड़े पैमाने पर साहिलों के करीब ठंडे और निस्बतन कम गहराई वाले पानियों में मिलती है।
اسے خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کی مصنوعات اور غذائی سپلیمنٹس میں بھی۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جب مچھلی کا سیزن نہیں ہوتا تو ماہی گیر پائیدار طریقے سے کیلپ کاشت کر کے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں۔ We're looking at a pretty significant economic development issue. ہم یہاں ریاست مین کے ساحل پر معاشی ترقی کے ایک اہم مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ گلف آف مین دنیا کے 98% سمندروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ We're working with fishermen. ہم ماہی گیروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے آف سیزن میں کیلپ یا سمندری کائی کاشت کر کے ان کی آمدن کو متنوع بنایا جا سکے۔ ریاست مین کے ساحل پر کام کرنے والے روایتی طور پر بہت آزاد ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن کے بارے میں سوچ رہا ہوں آپریٹرز اور مالک ہیں یا کشتیوں کے مالک ہیں، اور میں یہاں زیادہ تر جھینگے پکڑنے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اٹلانٹک سی فارمز کے ماڈل کی طرز پر لوگ آزاد مالک آپریٹر ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ ایک نئے میدان میں قدم رکھنے کے لیے مدد بھی حاصل کرتے ہیں جو ماہی گیری سے بالکل مختلف ہو۔ میں نے 2010 میں مسلز کی فارمنگ شروع کی اور پھر جلد ہی میں نے اس کے ساتھ سمندری کائی یا کیلپ کی کاشت بھی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ماحول کے لیے مثبت کام کرنے کا ایک موقع تھا۔ کیلپ سردیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہے۔ یہ بہت تیزی سے بڑھنے والا حیاتیات ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تمام 40,000 فٹ کیلپ موسم خزاں میں کبھی کبھار اکتوبر نومبر میں لگاتے ہیں۔ ہم موسم سرما کے دوران اسے اگاتے ہیں اور پھر ہم موسم بہار کے شروع میں اس کی کٹائی کرتے ہیں۔ We help fishermen get their leases. ہم ماہی گیروں کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھی کسانوں کو ان کی جگہ تلاش کرنے، ان کے فارم قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم کیلپ اگانے کے طریقوں کے بارے میں تکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سمندری کائی ٹرانسفر کرنے کا ایک وسیع پروگرام ہے، اور پھر ہم کیلپس کے لیے تمام بیج بھی اگاتے ہیں، اور ہم وہ بیج اپنے ساتھی کسانوں کو مفت فراہم کرتے ہیں۔ کیلپ ماحول کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ ساحل کے ماحولیاتی نظام میں موجود کچھ اضافی غذائی اجزاء کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اکثر وہ غذائی اجزاء انسانی عوامل یا انسانی ذرائع کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا کیلپ دراصل پانی سے ان غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہے جو ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے، ایک صحت مند ساحلی ماحولیاتی نظام کی تشکیل میں مدد کر سکتی ہے۔ I think what I get most excited about. میں اپنے کام کے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ پرجوش ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس روایتی سوچ کو واقعی چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ خوراک کا نظام کیا ہو سکتا ہے اور خوراک لوگوں اور ماحول کے لیے کیا کر سکتا ہے، اور ساحل کو دیکھنے اور بالکل وہی مسائل دیکھنے کے قابل ہونا جن کا ہم ہر جگہ سامنا کر رہے ہیں، لیکن 20 سال پہلے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں کچھ کر سکیں۔ یہ کافی دلچسپ ہے، And so we can also be. اور اس طرح ہم نہ صرف باقی دنیا کے لیے ایک انتباہی نشان کی طرح ہو سکتے ہیں بلکہ امید کی کرن بھی بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے وقت سے پہلے کیسے سوچ سکتے ہیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔